فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں نعیم ناصف اور پروگرام ہے آپ کا سوال۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب قاری محمد مصطفیٰ راسخ حافظہ اللہ تعالی۔ ناظرین، ہم آپ کے سامنے لوگوں کے سوالات، ان کے مسائل، اس پہ بات کرتے ہیں، سوال آتے ہیں اور اس پہ ہم شرعی رہنمائی لیتے ہیں جناب قاری مصطفیٰ راسخ صاحب سے۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا مہینہ ہے، اور اس میں لوگوں کا اس مہینے میں ایک ولولہ، ایک جذبہ اور ایک محبت کا اظہار اور محبت کا دعویٰ، وہ ساری چیزیں اس مہینے میں چلتی ہیں۔ بڑے بڑی محافل ہوتی ہیں، جلوس نکلتے ہیں اور بازار، محلے، گھر سجائے جاتے ہیں اور نئے کپڑے، خاص طور پہ 12 ربیع الاول کے دن، اور کھانے بنتے ہیں۔ اس حوالے سے آج کے اس پروگرام میں ہم جانیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کب ہوئی، اور جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اس دن کو کس طرح منانا چاہیے، اور منانے میں کیا ٹھیک ہے کیا ٹھیک نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کیسے ہو، اطاعت کے بغیر محبت ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی، یہ سوالات ہیں اور ان کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب قاری مصطفیٰ راسخ صاحب۔ قاری صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور آپ جانتے ہیں جو اس مہینے کے مسائل ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہی ہوئی ہے یا اس میں بھی کوئی اختلاف ہے یا کوئی اور تاریخ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے اگرچہ کئی ایک اقوال پائے جاتے ہیں۔ 9 ربیع الاول کا بھی ایک قول پایا جاتا ہے، 12 ربیع الاول کا بھی ایک قول پایا جاتا ہے، اور حتیٰ کہ بعض مورخین نے ربیع الاول سے ہٹ کر دیگر کئی مہینوں میں بھی آپ کی ولادت کے حوالے سے بات کی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن میرے خیال میں وہ جو بات ہے وہ زیادہ دور چلی جاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے حوالے سے بہت سارے محققین اور مورخین جنہوں نے فلکی اعتبار سے اور چاند اور سورج کے اعتبار سے تحقیق کی ہے، اور اس تحقیق کے اندر انہوں نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت جو ہے وہ 12 ربیع الاول کو نہیں ہوئی، بلکہ آپ کی ولادت جو ہے وہ 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ 12 کو آپ کی وفات تو فائنل ہے، لیکن ولادت کے حوالے سے جب شک پیدا ہو گیا تو پھر تحقیق لازمی تھی۔ تو مصر کے ایک بہت معروف علم فلکیات کے ماہر، انہوں نے فرانسیسی زبان کے اندر ایک کتاب لکھی ہے، اور اس کتاب کے اندر انہوں نے اپنے دور سے لے کر اللہ کے نبی تک اور اس سے آگے تک جو ہے پوری ایک تفصیلات اور تحقیقات جو ہیں وہ انہوں نے پیش کی ہیں۔ ان کا نام ہے علامہ محمود فلکی پاشا، علامہ محمود فلکی پاشا۔ تو ان کی کتاب کا پھر آگے عربی میں ترجمہ کیا گیا ہے، تو جو ترجمہ عربی میں ہے اس کا نام ہے تقویم العرب قبل الاسلام۔ اسلام سے پہلے عربوں کی جو تقویم تھی، جو کیلنڈر تھا، تو گویا کہ یہ اسلام سے پہلے تک انہوں نے پوری تحقیق کی۔ وہ اپنی تحقیق کے اندر لکھتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ولادت ہے وہ 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے اور عام الفیل میں ہوئی ہے، یعنی جس سال ابرہہ نے بیت اللہ پہ حملہ کیا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت وہ حملے کے دن سے 50 دن بعد ہوئی ہے، یعنی کہ جس دن حملہ ہوا اس سے ٹھیک 50 دن بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اور اس دن اگر ہم عیسوی اعتبار سے دیکھیں تو 20 اپریل 571 عیسوی بنتا ہے، اور یہ پیر کا دن تھا۔ پیر والے دن جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اور ایک بات انہوں نے بڑی عجیب کی ہے، اور جو وہ بڑی اہم بات ہے، انہوں نے جب سارے دنوں کو آج اپنے زمانے سے لے کر اللہ کے نبی کے دور تک فلکی اعتبار سے انہوں نے چیک کیا، تو وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی اعتبار سے، یعنی کہ اللہ کے نبی کے دور سے لے کر آج تک 12 ربیع الاول کا دن جو ہے وہ پیر کو آیا ہی نہیں ہے۔ یہ بات تو سارے مانتے ہیں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے ہیں، لیکن تاریخ کیا پیر کو 12 ربیع الاول بھی کبھی آیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوری تاریخ چیک کر لی ہے، فلکیات کے اعتبار سے تحقیق کر لی ہے، تو 12 ربیع الاول کا دن اتنے لمبے عرصے میں ایک دفعہ بھی پیر کو نہیں آیا ہے، تو یہ ان کی بہت بڑی تحقیق ہے۔ تو لیکن وہ کہتے ہیں کہ 9 ربیع الاول کا دن پیر کو کئی بار آیا ہے، جس میں اللہ کے نبی کی ولادت کا دن بھی ہے۔ تو یہ وہی تحقیق ہے جس کو علامہ سلیمان ندوی نے اپنی کتاب کے اندر، اسی طرح ایک بہت معروف محقق اور مورخ گزرے ہیں محمد بن موسیٰ خوارزمی، انہوں نے بھی، اور امام احمد شاکر نے بھی، اور اسی طرح ہمارے تھوڑے عرصہ پہلے جو فوت ہو گئے ہیں علامہ صفی الرحمان مبارک پوری صاحب، انہوں نے اپنی کتاب جو الرحیق المختوم ہے، انہوں نے بھی انہی کی تحقیق کو لے کر اور دیگر تحقیقات کو سامنے رکھ کر اس بات کو انہوں نے ترجیح دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن 12 ربیع الاول نہیں بلکہ 9 ربیع الاول ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 12 ربیع الاول جو ہے وہ تو وفات کا دن ہے، اس پہ اتفاق ہے، اس پہ سب کا اتفاق ہے، اور اختلاف اس بات میں تھا کہ آپ کی جو ولادت ہے وہ 9 کی ہے یا 12 کی ہے، 12 کی ہے۔ اس پہ آپ بتا رہے ہیں کہ تحقیق ہمیں یہ بتاتی ہے، اور فلکیات کے کا جو علم ہے اس کو سامنے رکھ کے تو نتیجہ یہ نکلا کہ یہ پیر کا دن 9 کو آتا ہے، 12 کو نہیں آیا جی۔ اور یہ ایسی ایک تحقیق ہے کہ ابھی تک جب سے یہ تحقیق پیش ہوئی ہے ابھی تک کوئی اس کا رد نہیں کر سکا ہے، یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ بتائیے پھر اس پہ اصرار کیوں ہے؟ یہ 12 کا جو اصرار ہے، اور ہمارے ہاں تو ظاہر ہے 12 کو ہی اس دن کو لیا جاتا ہے ولادت کے طور پہ، یہ کیوں لیا جاتا ہے؟ یعنی وہ جو ایک قول ہے 12 کا، جی اس کو سامنے رکھا جاتا ہے، کیا مطلب وہ ہمارے وہ علماء اور وہ لوگ ان کے سامنے یہ تحقیق نہیں ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ پہلے آج سے کوئی 25 سال 30 سال پہلے یا اس سے بھی کچھ سال پہلے جائیں تو ہمارے بزرگ اور اساتذہ ہمیں بتلاتے رہے ہیں کہ پہلے یہ لوگ جو ہیں 12 ربیع الاول کو یوم وفات کے طور پہ مناتے تھے۔ تو ان کے ہاں بھی اختلاف ہے، یہ ایسی بات نہیں کہ وہ نہیں ایسے اختلاف کو مانتے، وہ بھی ان کے ہاں بھی 12 ربیع الاول جو ہے وہ کنفرم نہیں ہے، یعنی کہ ولادت کے اعتبار سے کنفرم نہیں ہے، وفات کے اعتبار سے کنفرم ہے۔ تو پہلے وہ یوم وفات کے طور پہ اس کو مناتے تھے، لیکن اب وہ جو بدعت ہوتی ہے، بدعت کے چونکہ پاؤں نہیں ہوتے ہیں، وہ بدلتی رہتی ہے، اور مختلف زمانوں میں مختلف علاقوں میں ہر جگہ پہ وہ اپنے مختلف رنگ جو ہے وہ دکھاتی رہتی ہے۔ تو انہوں نے اب اس کو چونکہ انہوں نے ایک دفعہ وہ یوم وفات منانا تھا، تو یوم وفات چونکہ 12 کو ہی تھا، اب انہوں نے یہ سوچا کہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ فوت ہی نہیں ہوئے، تو ہم یوم وفات کیوں منائیں؟ تو یوم وفات کو ہی جب انہوں نے یوم ولادت میں منایا، بدل دیا اور تبدیل کر دیا، منانا شروع کر دیا، تو پھر وہ تحقیق کے پیچھے نہ چلے، بلکہ انہوں نے وہ جو ایک چیز تھی جو دن پہلے مناتے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم اسی دن کو یوم ولادت جو ہے وہ منا لیتے ہیں۔ اور فائدہ یہ بھی ہوگا کہ وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا عقیدہ ہے وفات کے بارے میں، کہ آپ اس کی ہم نفی بھی کر سکیں گے، نفی بھی ہو جائے گی، ظاہر ہے یہ دن پھر اس کا تو وفات اگر وہ کے 9 کو مناتے نا ہاں تو پھر بعض لوگوں نے کہنا تھا چلیں جی ہم 9 کو یہ منا لیتے ہیں، 12 کو وہ منا لیتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے اعتبار سے جو ہے وہ ایک رستہ بند کیا اپنے عقیدے کو درست کرنے کے لیے، جو بھی ان کا عقیدہ تھا، تو انہوں نے کہا جی ہم اس دن کو منائیں گے تاکہ کوئی پھر یوم وفات کو نہ منا سکے۔ درست جی اچھا، یہ تو بات ہے کہ وہ 9 کو منائیں، 12 کو منائیں، 18 کو منائیں، جو بھی مطلب اس کو تاریخ جو بھی ہو، جی منانا یہ جو اس طرح کر کے جیسے ہم مسلمان مناتے ہیں، یعنی کہ باقاعدہ جلوس، اس دن محافل، اور اس دن کیا ربیع الاول کا مہینے کا آغاز ہوتا ہے، تو چراغاں اور جھنڈیاں، تو مطلب یہ خوشی منانے کا طریقہ ظاہر ہے کہ جو لوگ مناتے ہیں تو محبت رسول، جی محبت میں دعویٰ تو یہی ہے، وہ کرنا بھی چاہتے ہیں، ظاہر پیسہ لگاتے ہیں، کوئی بھی مسلمان پیسہ ضائع تو نہیں کرتا وہ محبت رسول میں رہا ہے، پیسہ بھی، وقت بھی، صلاحیتیں بھی، لیکن کیا یہ اس طرح کر کے پیسہ لگانا، وقت لگانا، یہ درست ہے شرعی اعتبار سے؟ اس کی کوئی گنجائش نکلتی ہے؟ یہ آپ نے ماشاءاللہ بڑا اچھا سوال کیا ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ دین کے اندر کوئی بھی عمل یا کوئی بھی عبادت یا کوئی بھی چیز آپ جب لے کے آتے ہیں تو آپ کو پہلے قرآن سے دلیل چاہیے ہوگی، رسول اللہ کے فرمان سے، یا آپ کے عمل سے یا آپ کی سنت سے آپ کو دلیل چاہیے ہوگی۔ بے شک کوئی عمل جتنا بھی اچھا ہو، آپ کو بہت ہی خوبصورت لگتا ہو،
جب تک اس کے پیچھے قرآن اور حدیث کی سپورٹ نہیں ہے، دلیل موجود نہیں ہے، تو اس کو شریعت کے اعتبار سے بدعت کہا جاتا ہے۔ بدعت ہر وہ عمل ہے جو دین کے اندر دین بنا کر گھڑ لیا گیا ہو اور وہ دین کے اندر موجود نہ ہو، یعنی ہر وہ عمل جو اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کچھ نہیں بتلایا، صحابہ نے کچھ نہیں کیا ہے، تو اگر بعد میں کوئی بندہ اس کو دین سمجھ کر یا نیکی سمجھ کر یا عبادت سمجھ کر اس کو کرنا شروع کر دیتا ہے تو وہ بدعت ہے۔ اور بدعت کے بارے میں اللہ کے نبی ہر اپنے خطبے کے اندر کہا کرتے تھے کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اور ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ہے کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، ہر وہ عمل جس پر ہماری مہر نہیں ہے، ہمارا حکم نہیں ہے، وہ مردود ہے۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جو نیا کام ہمارے دین کے اندر کرتا ہے اور اس کے اوپر ہماری مہر نہیں ہے، وہ رد ہے، مردود ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اگرچہ وہ محبت رسول میں ہی کر رہے ہیں اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار ہی کر رہے ہیں، لیکن ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس انداز میں خوشی منائی ہے، صحابہ نے اس انداز میں خوشی منائی ہے، خلفائے راشدین، اور اس کے بعد پھر آگے چل کر تو ایسی کوئی بات جو ہے وہ ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی نہیں ہے۔ بلکہ میں آپ کو ایک چارٹ دکھاتا ہوں، بعض بھائیوں نے ایک چارٹ جو ہے نا وہ ترتیب دیا ہے اور انہوں نے اس میں ثابت کیا ہے کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے، یہ کوئی ایک دفعہ نہیں آیا، کوئی دو دفعہ نہیں آیا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ 63 مرتبہ آیا ہے۔ اور ان 63 مرتبہ میں سے آپ کہہ لیں کہ 23 مرتبہ نبوت کے بعد اور 40 مرتبہ نبوت سے پہلے۔ اس کے بعد یہی دن جو ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں بھی 63 مرتبہ آیا، کیونکہ ان کی عمر بھی تقریباً 63 باری تھی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں، جس انداز میں آج ہم مناتے ہیں، اس انداز میں نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منایا اور نہ ہی آپ نے صحابہ کو حکم دیا۔ اس کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، یعنی آپ کی خلافت کا، ہم باقی تو چھوڑ دیتے ہیں نا کہ جو اللہ کے نبی کے ساتھ وہ رہے، اگر اللہ کے نبی مناتے تو حضرت ابو بکر صدیق بھی ساتھ منا لیتے۔ تو اس کے بعد دو سال جو ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، تو انہوں نے بھی نہ خود منایا نہ کسی کو منانے کا حکم دیا، بلکہ بطور خلیفۃ المسلمین اگر مناتے تو سارے مسلمانوں کے ساتھ تو وہ مثالیں بنتی اور وہ مطلب وہ ذکر اس کا ہوتا کتابوں میں اور سیرت میں کہ پورے کی پوری سلطنت سج جاتی، بالکل مدینہ شہروں کے شہر سج جاتے اگر وہ ریاست کے طور پہ بنایا جاتا تو۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کی محبت اور آپ کے ساتھ تعلق اتنا مضبوط تھا کہ اللہ کے نبی نے یہ ایک لشکر اسامہ بھیجا اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر سب سے پہلا جو کام کیا وہ یہی تھا کہ جس لشکر کو اللہ کے نبی بھیج گئے ہیں میں اس کو روک نہیں سکتا، تو اگر اللہ کے نبی مناتے ہوتے یا اللہ کے نبی نے کچھ اشارہ بھی کیا ہوتا تو حضرت ابو بکر صدیق سے بڑھ کر کس کو اللہ کے نبی کے ساتھ محبت تھی؟ آپ سے بڑھ کر کون ان کا وفادار اور جانثار تھا؟ آپ سے بڑھ کر کون ان کے لیے قربانیاں دینے والا تھا؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق، میں ایک آپ کو ترتیب بتا دوں، اس کے بعد ہم اگلی بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو یہ دن جو ہے حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں 2 مرتبہ آیا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 10 مرتبہ آیا، سیدنا عثمان کے دور میں 12 مرتبہ آیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 5 مرتبہ آیا، حضرت حسن کے دور میں 1 بار آیا اور حضرت معاویہ کے دور میں 19 بار آیا۔ یہ تو تھا خلافت کا معاملہ، اور اس سے پھر آگے ہم ائمہ کی طرف آ جاتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان کی زندگی میں 47 مرتبہ آیا۔ اسی طرح امام مالک رحمہ اللہ، ان کی زندگی میں یہ 68 مرتبہ آیا، یعنی جتنے زندگی کے ان کے سال تھے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی زندگی میں 55 مرتبہ آیا، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی زندگی میں 38 مرتبہ آیا۔ یہ ائمہ کرام ہیں۔ ان سے آگے ہم چلتے ہیں، تھوڑا سا ہم اور قریب آ جاتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے دور میں 65 مرتبہ آیا، حضرت سلطان باہو کے دور میں 67 مرتبہ آیا، اسی طرح علی حجویری رحمۃ اللہ کے دور میں 70 بار آیا، خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں 53 مرتبہ آیا، خواجہ قطب الدین کے دور میں 55 مرتبہ آیا،
اور اسی طرح بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں 70 مرتبہ آیا۔ اب بات یہ ہے کہ اس میں خلفاء بھی ہیں، صحابہ بھی ہیں، ائمہ فقہا بھی ہیں، اور اللہ کے نیک بندے اولیاء بھی ہیں، لیکن ان میں سے جو نام میں نے لیے، ان میں سے کسی ایک نے بھی نہ اس انداز میں منایا، نہ اس انداز میں منانے کا حکم دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مروجہ جو طریقہ کار ہے یہ شریعت سے ثابت نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے، صحابہ سے ثابت نہیں ہے۔ اور اگر آج ہم اس کو دین سمجھ کر، نیکی سمجھ کر اور اللہ کے نبی کی سنت سمجھ کر اس کو منائیں گے تو یہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہے۔ درست ہے جی اصل میں لوگ اب ہوتا یوں ہے کہ جب یہ بات ہوتی ہے نا کہ دلیل کی بات یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا نہیں ہے، تو بس اوقات یہ بھی سنا گیا کہ لوگ کہتے ہیں اس میں حرج کیا ہے، جی اس میں کیا حرج ہے، جی یعنی اس میں غلط کیا ہے، جی کوئی ہم غلط تو نہیں کر رہے ہیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اس کے لیے جس طرح خوشی منائی جاتی ہے ہمارے مروجہ طریقوں میں، تو ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسی طرح کی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، تو اس میں حرج کیا ہے؟ اصل میں اگر ہم اس بات کو دیکھیں گے نا کہ اس میں حرج کیا ہے، تو پھر تو آپ نے دین کے اندر بدعات کے لیے دروازہ کھول دیا کہ جو شخص جو چاہے وہ نیا کام ایجاد کر لے اور بعد میں کہہ دیجیے اس میں حرج کیا ہے۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ اصول فقہ کا قاعدہ ہے کہ ہر عبادت حرام ہے الا یہ کہ اس کی آپ کو دلیل مل جائے، اور ہر معاملہ یعنی معاملات کے اندر ہر معاملہ جائز ہے الا یہ کہ اس کی حرمت کی دلیل مل جائے۔ تو یہ کام کیا جاتا ہے عبادت سمجھ کر، نیکی سمجھ کر۔ تو چونکہ یہ عبادت ہے اس لیے کوئی بھی عبادت، اب ایک آدمی کہے جی میں تو فجر کی 4 رکعتیں پڑھوں گا، یعنی کہ اس کی جو فرض نماز ہے 2 نہیں، میں تو 3 پڑھوں گا، 4 پڑھوں گا، کوئی پوچھے بھی آپ نے 4 کیوں پڑھی تو آگے سے کیا حرج کیا ہے؟ سجدہ تو اللہ بھی کر رہا ہوں نا، ہاں تسبیحات تو وہی پڑھ رہا ہوں، ہاں وہی پڑھ رہا ہوں، اور بلکہ میں نے 2 رکعتیں زائد پڑھ لی ہیں، لیکن سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جو اگر جان بوجھ کر 4 رکعتیں پڑھے گا نا، ایک تو ہے بھول کر کسی نے پڑھ لی، لیکن جو جان بوجھ کر پڑھے گا اس کی نماز ہی نہیں ہے۔ اسی طرح ایک بندہ جو ہے وہ نمازوں کی تعداد بڑھا لے، جی میں نے 5 نہیں 6 7 نمازیں پڑھنی، اپنی طرف سے کوئی نمازیں بنا لے، تو کوئی بھی نہیں کہتا ہے کہ آپ یہ چیز اپنی طرف سے بنا لیں۔ تو جس طرح نماز کے اندر آپ اپنی مرضی سے اضافہ نہیں کر سکتے، جس طرح آپ نماز کی رکعات کے اندر اضافہ نہیں کر سکتے، اسی طرح کوئی بھی عمل جو ہے جس کو آپ نیکی سمجھ کے عبادت سمجھ کے کرتے ہیں، اگر وہ اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے تو پھر محبت کا تقاضا یہی ہے کہ آپ نہ کریں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ اللہ کے نبی سے محبت نہ کریں، بلکہ محبت کیا ہے، یہ بھی ایک قاعدہ ہے الامر فوق الادب، کہ حکم جو ہے وہ ادب سے پہلے ہے اور ادب سے اس کا مرتبہ جو ہے وہ بلند ہے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام ثابت نہیں تھا۔ ایک شیخ ہیں، عربی شیخ ہیں، وہ انڈونیشیا میں کسی کانفرنس میں گئے، تو جب وہاں پہ کچھ وقفہ کا موقع آیا نا تو سارے لوگ وہاں پر بیٹھ گئے، چائے کے ٹیبل پہ بیٹھ گئے، آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ تو انڈونیشیا کے ایک آدمی نے ان سے کہا جی یہ آپ جو سعودی عرب والے لوگ ہیں نا، آپ کو اللہ کے نبی کے ساتھ محبت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی کیوں محبت نہیں ہے؟ کہا جی آپ وہ میلاد النبی کی خوشی نہیں مناتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں محبت ہے تو ہم نہیں مناتے ہیں کیونکہ اللہ کے نبی نے نہیں منائی۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ چلیں ہم اس موضوع پہ چلے تھوڑی سی بحث کر لیتے ہیں، ہم آپس میں کوئی مکالمہ کر لیتے ہیں، شاید کہ آپ کو بات سمجھ آ جائے۔ تو وہ کہتے ہیں جی انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ کام نیکی ہے یا نیکی نہیں ہے، یعنی کہ آپ یہ نیکی سمجھ کے کرتے ہیں یا گناہ سمجھ کے کرتے ہیں؟ اب وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا کہ ہم گناہ سمجھ کر کرتے ہیں، اس نے کہا جی یہ ہم نیکی سمجھ کر کرتے ہیں۔ پھر اگلا سوال انہوں نے یہ کیا کہ کیا یہ نیکی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں تھی یا نہیں تھی؟ اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ ان کے علم میں نہیں تھی، کہتا ہے جی ان کے علم میں تھی۔ اور جب تیسرا سوال آیا تو انہوں نے کہا کہ کیا اللہ کے نبی نے اس کو منایا یا نہیں منایا، یا اس کا حکم دیا یا نہیں دیا؟ یہ نیکی آگے بتائی کہ نہیں بتائی؟ نیکی جو بتائی یا نہیں بتائی؟ تو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو لازم تھا نا کہ نبوت کو آگے منتقل کرنا یا تھا۔ ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، تو یہ بات آپ کی ذمہ داری تھی۔ ہاں یہ بتائیے کہ نہیں بتائی؟ ہاں بتائیے کہ نہیں بتائیے۔ تو یہاں پہ آ کر وہ چپ ہو گیا، تو انہوں نے کہا جی آپ بولیے۔ اب اگر وہ یہ کہتا کہ یہ نیکی بتلائی ہے
تو کہتے جی میں ان سے اگلا سوال یہ کرتا جی بھائی اس کا ہمیں ثبوت دے دیں. کہاں بتائیے. ہاں کہاں بتائیے, قرآن کی کوئی آیت ہو یا حدیث نبویہ ہو, آپ اس کا کوئی ثبوت دے دیں, یا اگر اللہ کے نبی نے خود کیا ہے تو وہ طریقہ ہو سنت جو ہے وہ ہمیں بتا دیں. اور اگلی بات یہ تھی اگر وہ کہتا کہ نہیں بتلائی تو پھر یہ تھا کہ پھر آپ کیوں کرتے ہیں. تو یہ باتیں اگر انسان عقل سے ان چیزوں کو سوال و جواب کی شکل میں دیکھے تو وہ کہتے ہیں جی وہ میری اس بات پہ بالکل وہ بندہ خاموش ہو گیا اور وہ اتنا مطمئن ہوا کہ اس کے بعد پھر وہ میرا دوست بن گیا, اور میں جتنے دن وہاں پہ رہا وہ میرے ساتھ اور بھی کئی معاملات میں بحث کرتا رہا اور اپنے لیے رہنمائی کرتا رہا اور اپنی اصلاح کرتا رہا. تو اصل بات یہی ہے کہ اگر یہ نیکی تھی اور اللہ کے نبی کو علم تھا تو پھر اللہ کے نبی نے خود کیوں نہیں کیا یا امت کو کیوں نہیں بتلایا. ایک ہمارے یہاں کے ایک عالم دین ہیں, تو میں نے ان کو سنا ایک ان کے لیکچر میں, ان سے کسی نے سوال کیا تو وہ کہنے لگے کہ دیکھیں جی اگر کوئی مناتا ہے نا, مجھے تو کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہے, میں تو اعتراض نہیں سمجھتا. اگر وہ اس لیے مناتا ہے کہ ان کا کوئی یہاں کا رسم و رواج ہے تو ان کو یہ منانے سے خوشی ملتی ہے, ان کو اچھا لگتا ہے تو منا لے. وہ کہتے ہیں یہ جیسے کوئی شخص ہے نا, وہ اگر روز فجر کے بعد الٹا کھڑا ہو جائے, اسے کوئی پوچھے کہ آپ کیوں کھڑے ہیں, وہ کہے کہ اس لیے کھڑا ہوں کہ خون جو ہے یہ سر کی طرف آئے گا اور میری صحت کے لیے یہ مفید ہے. جی تو وہ کھڑا ہو جائے, اس کو کوئی شریعت یہ نہیں کہے گی کہ نہیں تم نے کھڑا نہیں ہونا, وہ ہو جائے. صحیح. ہاں تب شریعت کو اعتراض ہوگا جب کوئی اس سے پوچھے کہ یہ کیوں کھڑے, تو وہ کہے کہ اس سے ثواب ملتا ہے. جی بالکل. میں الٹا کھڑا ہوں گا تو مجھے نیکی ملتی, پھر شریعت کہے گی کہ اس نیکی کی دلیل کیا ہے. جی تو وہ کہتے ہیں مجھے تو کوئی اعتراض نہیں. اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ مجھے اس کا دین سے نہیں ہے, ثواب کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے میلاد کا, بس میرے دل کو اس سے اطمینان ہوتا ہے وہ منا لے. اگر وہ یہ کہتا ہے کہ یہ کرنے سے مجھے ثواب ملتا ہے تو ثواب کی تو پھر دلیل دینی پڑے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ کی یہ بات بڑی اچھی ہے کہ ہم ان سے پوچھیں گے کہ بھئی آپ ثواب کی نیت سے کرتے ہیں یا بغیر ثواب کی نیت سے کرتے ہیں. اگر تو وہ کہیں جی ہم ویسے ہی منا رہے ہیں, تو کوئی بھی مسلمان جو ہے نا وہ ایسے کوئی کام نہیں کرتا ہے, تو پھر ہم کہیں گے ٹھیک ہے جی آپ کرتے ہیں, پھر آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں, آپ کو اختیار ہے, آپ اپنی ذات کے اندر جو بھی کرتے پھریں. لیکن ایسا ہے نہیں ہے. وہ اس کو نیکی سمجھ کے کرتے ہیں اور بڑے دعوے کے ساتھ, اور پھر جو نہیں کرتا ہے اس کے اوپر بڑے بڑے فتوے لگاتے ہیں کہ آپ گستاخ رسول ہیں, آپ کو رسول اللہ کے ساتھ محبت نہیں ہے, آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو جو ہے اس کے لیے آپ کو خوشی نہیں ہے. حالانکہ حقیقت یہی ہے شیطان بنا دیتے ہیں. ہاں کہ جو کام کرنا ہے, اگر کوئی کام کرنا ہے تو وہ بھی محبت رسول میں کرنا ہے, اور اگر کوئی چھوڑنا ہے تو وہ بھی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں چھوڑنا ہے. تو جب ہم نہیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی اللہ کے نبی کی محبت ہے, کہ اللہ کے نبی نے جب نہیں کیا ہے تو یہ محبت کا تقاضا ہے کہ ہم بھی وہ کام نہ کریں. یہ کیا ہوا کہ جی کرتے رہیں. تو اگر ثواب کی نیت نہیں ہے تو پھر تو آپ نے گھڑی پہنی ہوئی ہے, آپ بسوں پہ سفر کرتے ہیں, جہاز پہ سفر کرتے ہیں, تو کوئی بندہ نہیں کہتا ہے کہ یہ بدعت ہے, اس کو کوئی بھی بدعت نہیں کہتا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ ثواب سمجھ کے ہمارے بھائی مناتے ہیں, تو وہ ثواب کیا بلکہ وہ اس طرح مناتے ہیں کہ محافل میں اور جو مجالس ہیں دعویٰ یہ ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لاتے ہیں, موجود ہوتے ہیں. یہ بڑی عجیب بات ہے کہ خود اللہ کے نبی کے پاس چل کے نہیں گئے بلکہ ان کو اپنے پاس بلا رہے ہیں. تو اس میں ایک بڑی, اس سے بھی بڑی عجیب بات یہ ہے کہ ایک طرف کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہر جگہ حاضر اور ناظر ہیں, یعنی ہر جگہ موجود ہیں اور ہر کسی کو دیکھ رہے ہیں. دوسری طرف جو ہے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ابھی تشریف لائے ہیں. بسا اوقات میں نے بھی کئی ایک محفلوں میں شرکت کی ہے بس دیکھنے کے لیے کہ کیا کرتے ہیں, تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں جی اللہ کے نبی آ رہے ہیں, جی اللہ کے نبی آ رہے ہیں, کھڑے ہو جاتے ہیں اس طرح کر کے وہ ان کے لیے آگے سے استقبال کرتے ہیں. ویسے مرشد میں معذرت میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, یہ بندہ کون بتاتا ہے کہ اب یعنی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں, یعنی اس بات کا تعین کہاں سے ہوتا ہے؟ ایک تو نا بالعموم کو بات کہہ دی جائے کہ بھی اس محفل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں, یہ بھی سوالیہ نشان ہے. اس بات کا تعین کہ اب کھڑے ہو جائیں, یہ کون, کس نے آگے بتایا ہے؟ جو بھی اعلان کر رہا ہے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں آ رہے ہیں, یہ کون بتاتا ہے ان کو؟ اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ یہ ان کو کون بتاتا ہے. اس کا مطلب ہے پھر یہ خود بھی عالم الغیب ہے, غیب ظاہر ہے, مطلب اور ایک ایسا دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو بالکل اس کو ثابت ہی نہیں کر سکتے.
اگر اس کو نظر آ رہے ہیں وہ بھی عاشق رسول ہے باقیوں کو کیوں نہیں آ تو رہے؟ باقیوں کو پھر نظر آنے چاہیے، جو وہی نعوذ باللہ من ذالک اس صاحب کو آئی ہے وہ باقیوں کو کیوں نہیں آئی؟ باقیوں کو بھی آنی چاہیے۔ اور وہ کیا مطلب صفات ہیں جو اس صاحب میں موجود ہیں تاکہ باقی لوگ بھی اور پھر یہ بھی ایک بڑی گستاخی والی بات ہے کہ ایک طرف آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور مسند صدارت پر آپ خود بیٹھے ہوئے ہیں، یا اسی طرح ایک طرف آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی حاضر ناظر ہیں، دوسری طرف آپ مصلی رسول پہ بھی کھڑے ہیں، ممبر رسول پہ بھی کھڑے ہیں۔ تو یا تو اپنا عقیدہ صحیح کریں یا پھر عقیدے کے مطابق مصلی پہ بھی نہ جائیں، ممبر پر بھی نہ جائیں، اور وہاں مسند صدارت پر بھی نہ بیٹھیں۔ یہ تو شیخ اب جب کبھی آپ ویسے ہی جائیں نا پوچھنے کے لیے، دیکھنے کے لیے، جی تو ایسے کھڑے ہوں تو ذرا پوچھیے گا کہ یہ کس نے بتایا ہے، یہ اس کا تعین کیسے ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس وقت تشریف لائیں، پتہ کیسے چلا؟ اگر میں پوچھنے چلا گیا نا تو پھر آپ پوچھتے پھریں گے کہ قاری صاحب کہاں گئے؟ چلیں جی، ہمارا مقصد تو یہی ہے بھائیوں کی اصلاح کرنا کہ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ تعالی ہدایت دے اور اس رستے پہ چلائے جو کہ صحیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ ہمیں دیا، جو منہج ہمیں دیا، ہمیں اس کے مطابق چلنا ہے۔ محبت جو ہے یہ تو دین کا حصہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت جس کی محبت میں تھوڑی سی بھی کمی آ گئی ہے نا، سمجھیں اس کا دین گیا۔ لیکن محبت اور آپ کی ولادت باسعادت کی خوشی اس انداز میں منائی جائے جس انداز میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منائی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی اچھا، یہ نہیں منائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، خلفائے راشدین نے، صحابہ اکرام نے، ائمہ فقہا، ائمہ محدثین، اولیاء، نہیں منائی۔ جب منائی کسی نے نہیں ہے، دلیل کوئی نہیں ہے، آئی کہاں سے، آغاز کیسے ہو گیا؟ جی، یہ ایک بڑی اہم بات ہے۔ جی، تو اصل میں یہ ایک دور تھا 4 صدی ہجری کے آخر میں اور 5ویں صدی ہجری کی ابتدا میں۔ اس دور میں فاطمیوں کی، یہ آپ کہہ لیں کہ یہ روافظ تھے، عبیدیون ان کو کہا جاتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو جھوٹ سے اپنا نام فاطمی رکھتے تھے۔ تو یہ فاطمیوں کی جو حکومت آئی نا 4 صدی ہجری کے آخر میں اور 5ویں کے آغاز میں، تو انہوں نے آ کر ایک نہیں بلکہ کئی ایک عیدیں جو ہیں وہ انہوں نے ایجاد کی۔ تو امام مقریزی رحمہ اللہ، امام مقریزی جو ہیں وہ اپنی کتاب الخطط، اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ ان لوگوں نے 27 عیدیں جو ہے نا وہ ایجاد کی، کوئی 1 2 4 بھی نہیں، 27 عیدیں، جن میں سے ایک جو ہے وہ ولادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر تھی، دوسری ولادت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقع پر تھی، تیسری ولادت فاطمہ، اسی طرح ولادت حسن، ولادت حسین اور دیگر کئی ایک۔ تو انہوں نے اپنی کتاب کے اندر جو ہے یہ 27 عیدیں ان کی جو ہے وہ پوری ترتیب کے ساتھ لکھی ہیں کہ انہوں نے فلاں 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 کے نام کی ولادت کی، جو وہ ساری عیدیں انہوں نے ایجاد کر دی۔ تو یہ چونکہ روافظ تھے اور انہوں نے مطلب اپنی مرضی سے سارا کام کیا تھا۔ پھر ہوا یوں کہ جب ان کی حکومت ختم ہو گئی، تو ان کی حکومت ختم ہوئی ہے 567 ہجری میں، صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی حکومت کو ختم کیا ہے۔ تو جب ان کی 567 ہجری میں حکومت ختم ہوئی تو اس کے ساتھ وہ ساری عیدیں بھی ختم ہو گئی۔ ٹھیک ہے، تو ایک موقع تو یہ آیا۔ اس کے بعد پھر کچھ سال، چند لمحے گزر گئے، پھر دوبارہ صوفیہ نے جو ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن جو ہے اس کی عید جو ہے وہ انہوں نے شروع کر دی صوفیہ نے۔ تو یہ دوبارہ جو شروع ہوئی ہے نا، یہ ادھر سے روافظ جو ہیں انہوں نے یوم عاشوراء کو منانا شروع کر دیا، اور صوفیہ نے جو ہے انہوں نے جشن عید میلاد النبی جو ہے وہ منانا شروع کر دیا۔ تو یہ 5ویں ہجری میں جا کر آپ کہہ لیں یا 6 ہجری کے شروع میں جا کر، بعض مورخین نے جو ہے وہ 604 ہجری کا لکھا ہوا ہے کہ 604 ہجری میں کوفہ کا ایک گورنر تھا، تو اس نے اس کو دوبارہ سے شروع کیا۔ اس نے جب دیکھا کہ میری حکومت جو ہے وہ کمزور ہوتی جا رہی ہے، تو اس نے کہا چلیں جی میں سیاسی حربے کے طور پر یہ جو عید میلاد النبی ہے اس کو میں خود بھی مناتا ہوں، لوگوں کو بھی کہتا ہوں، تو لوگ کہیں گے دیکھیں جی یہ اللہ کے نبی کا دیکھیں کتنا بڑا محب ہے اور ان کے ساتھ محبت کرنے والا ہے۔ تو اس نے سیاسی بیس پہ یہ دوبارہ سے شروع کر دی، اور اس کے بعد پھر یہ آگے مختلف اندازوں میں چلتی چلاتی جیسے بھی ہے یہ چلتی چلاتی آج تک آ گئی ہے۔ تو گویا کہ یہ عمل جو ہے اور یہ عید جو ہے یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 400 سال بعد یا 500 سال بعد گھڑی گئی ہے، اور اس وقت اس کو ایجاد کیا گیا ہے۔ تو جو چیز اللہ کے نبی کی وفات کے 500 سال بعد آئی ہو اس کو کیسے ہم دین کہہ سکتے ہیں، کیسے ہم اس کو نیکی کہہ سکتے ہیں؟ تو وہ تو ایک چونکہ نئی چیز ہے، لہذا اس کو بدعت ہی کہا جائے گا۔
اچھا، آپ اس میں بتا رہے ہیں کہ 27 عیدیں اس کا آغاز کیا انہوں نے فاطمیوں نے، اور باقی پھر وہ وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو گئیں. جب ان کی حکومت ختم ہوئی 2 رہ گئیں. تو ان ایسے مواقع کو، اور جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا موقع بھی ہے، اس دن کو، اس موقع کو عید کہنا درست ہے؟ عید نہیں کہہ سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام میں ہمیں عیدیں دی ہیں وہ 2 ہیں، عید الفطر ہے اور عید الاضحیٰ ہے. تو گویا کہ آپ نے ایک نئی عید بنا کر آپ نے اسلام کے اندر ایک نئی چیز گھڑ لی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گویا کہ آپ نے ایک یہ تہمت لگائی، یا آپ نے یہ تصور کیا کہ اللہ کے نبی کو اس کا پتہ نہیں تھا. تو عیدیں اسلام کے اندر صرف 2 ہیں. اس کے علاوہ تیسری عید، چوتھی عید، 5ویں عید، چھٹی عید، یا جتنی بھی عیدین بنائی گئی ہیں، کسی عید کا اسلام کے اندر کوئی وجود نہیں ہے، اور اس کی کوئی دلیل کہیں پر موجود نہیں ہے. درست ہے. اچھا، وہ میں نے پڑھا کہیں کہ کسی صاحب نے لکھا کہ یہ تو بھلا ہو چائنا کی لائٹوں کا کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت آسان بنا دی، ورنہ اگر عمل سے ثابت کرنا پڑتی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ تو بہت مشکل کام تھا. تو یہ جو چراغاں کرنا ہے اور جھنڈیاں لگانا ہے، اور اس سے ملتی جلتی پہاڑیاں بنائی جاتی ہیں، اور فنڈ اکٹھے کیے جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے گلیوں میں، اس طرح کی دیگر چیزیں، کھانے بنائے جاتے ہیں، ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ کے اس سوال سے پہلے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طرز عمل آپ کے سامنے پیش کروں گا جو ایک موقع پر اللہ کے نبی اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ رستے میں جا رہے تھے. تو کہیں دور سے بانسری کی آواز جو ہے نا، موسیقی کی آواز آ رہی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے خود بھی اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی کہا کہ آپ بھی اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیں. چلتے رہے، اور کافی آگے جا کے چیک کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے خود نہیں انگلیاں نکالیں، بلکہ حضرت عمر سے کہا کہ آپ چیک کرو کہ ابھی آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انگلیاں نکالیں اور اللہ کے نبی سے کہا کہ یا رسول اللہ اب آواز نہیں آ رہی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل، یہ طرز عمل جو ہے، یہ ہمیں ثابت کرتا ہے کہ اللہ کے نبی کو آلات لہو و لعب اور اسی طرح موسیقی اور یہ بانسری اور اس طرح کی آوازوں کے ساتھ انتہائی درجے کی نفرت تھی. یعنی اللہ کے نبی اس کو چیک کرنے کے لیے بھی جو ہے وہ اپنی کانوں سے انگلیاں نہیں نکال رہے ہیں. یہ تو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا اسوہ حسنہ اور آپ کا عمل. اس کے بالمقابل ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک تو ٹھیک ہے آپ منا رہے ہیں، وہ بدعت منا رہے ہیں، لیکن بدعت کو بھی ایک ایسے غلط طریقے سے منایا جاتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور شریعت کے بالکل مخالف ہے. سب سے پہلے دیکھیں وہاں پہ ڈیک لگے ہوتے ہیں، اونچی آواز سے وہاں پہ گانے چل رہے ہوتے ہیں، ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، ہمارے محلے میں ہوتے ہیں. پھر وہاں پہ پہاڑیاں بنائی جاتی ہیں، اور وہ پہاڑیاں رات کو بنائی جاتی ہیں، صبح کو ساری توڑ دی جاتی ہیں. رات کو کہتے ہیں جی یہ جو ہے غار ثور ہے، یہ غار حرا ہے، وہ سارا کچھ ہوگا. اور پھر اس میں کئی بلکہ روضہ رسول اللہ کے نبی صلی مسجد نبوی کا وہ جو گنبد ہے وہ بھی گنبد خضرا وہ بھی بناتے ہیں. اور جب صبح ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پہ وہ سب کچھ ٹوٹا ہوتا ہے، اور بلکہ بڑے برے انداز میں ٹوٹا ہوتا ہے. تو کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھلایا تھا؟ اللہ کے نبی تو بانسری کی آواز کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور پھر اپنی کانوں میں انگلیاں ڈالی ہوئی ہیں. ہم جو ہے ولادت اللہ کے نبی کی منا رہے ہیں، دن اس کا منا رہے ہیں، اور لیکن کیا کر رہے ہیں؟ وہ سارے کام جو شریعت کے خلاف ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے خلاف ہیں اور آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں پہاڑیاں بنانا یہ ایک تصور ہی ہوتا ہے، یہ کوئی وہ پہاڑیاں تھوڑی ہیں. پھر وہاں پہ ڈیک لگا لینا، پھر نعوذ باللہ مرد و زن کا وہاں پہ اختلاط ہوتا ہے، اور نعوذ باللہ ایسے ایسے مواقع وہاں پہ دیکھنے کو ملتے ہیں کہ انسان کا جو ہے نا سر شرم سے جھک جاتا ہے. تو نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا وہ ان چیزوں کو پسند کرتے تھے؟ بالکل پسند نہیں کرتے تھے. تو ایک دوست کے ساتھ میری بات ہو رہی تھی، انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا کہ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جس طرح کا کوئی پروگرام ہو اس میں اسی شعبے کے لوگ آتے ہیں. اگر سیاستدانوں کا کوئی پروگرام ہے تو اس میں سیاستدان زیادہ آئیں گے، اگر علماء کا پروگرام ہے تو اس میں علماء زیادہ آئیں گے، اور اگر دینداروں کا پروگرام ہے تو دین والے لوگ زیادہ آئیں گے، اور اگر دنیا داروں کا تاجروں کا پروگرام ہے تو اس میں تاجر لوگ زیادہ آئیں گے.
انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ لوگ یہ جو ڈیک لگا لیتے ہیں، یہ جو ناچ گانا ہوتا ہے، یہ جو اس میں ڈانس وغیرہ ہوتا ہے اور مخلوط لوگ وہاں پہ بے پردہ کھڑے ہوتے ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ اس سے ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا ہمارا دین یہ ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کو پسند کرتے تھے؟ کیا نعوذ باللہ اللہ کے نبی کو ان چیزوں سے محبت تھی؟ یا اللہ کے نبی نے کہا کہ تم یہ سارے کام کرو؟ تو یہ ہمارے لیے بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ اس دن کو منانا تو اپنی جگہ پہ ایک بدعت ہے ہی ہے، لیکن اس کو جس غلط انداز میں منایا جاتا ہے، یہ آپ کہہ لیں کہ ظلمات علی ظلمات ہے، گناہ در گناہ ہے۔ تو ان چیزوں کے حوالے سے میں تمام جو اس دن کو منانے والے بھائی ہیں ہمارے، ان سے میں یہی سوال کروں گا، ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ذرا ٹھنڈے دل سے سوچیں اور اس بارے میں دیکھیں کہ ہم یہ جو کام کر رہے ہیں، کیا اللہ کے نبی اس کو پسند کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ اللہ کے نبی نے تو فرمایا کہ میں آلات لہو و لعب کو توڑنے کے لیے آیا ہوں، تو میں تو ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں، لیکن یہ وہی چیزیں جو ہیں وہ اللہ کے نبی کی ولادت کے دن کے اوپر چلا رہے ہیں۔ تو یہ عمل جو ہے یہ بہت غلط ہے، یہ گناہ کے اوپر میں سمجھتا ہوں ڈبل گناہ ہے۔ یہ چیزیں تو جائز نہیں ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہیں اور ان کا کوئی ان کی دلیل نہیں ہے، جی تو پھر جائز کیا ہے؟ کیا کرنا چاہیے؟ جی جائز بھی ہے۔ ہم دیکھیں گے، شریعت کو دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ہر جمعرات اور ہر سوموار کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور بعض احادیث کے اندر اس بات کی صراحت موجود ہے کہ صحابہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ یہ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ میں اس دن پیدا ہوا ہوں۔ تو اگر آپ واقعی سنت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی منانا چاہتے ہیں تو اس طریقے پر منائیں اور اس طرز عمل کے مطابق منائیں جو اللہ کے نبی نے کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ ہر سوموار کو روزہ رکھیں، اور اس کو ہم بھی سپورٹ کریں گے، ہم بھی اس کی تائید کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ تو میری ان تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ جو واقعی یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، آپ کے احترام میں، ہمیں ولادت باسعادت کے دن کی خوشی منانی ہے، تو وہ ہر پیر کو روزہ رکھا کریں۔ انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی انشاءاللہ ان کے لیے عزتیں ہیں، اور یہ روزے کا اجر اتنا عظیم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا اجر میں ہی دوں گا، تو قیامت کے دن بھی انشاءاللہ ان کے لیے اجر ہی اجر ہوگا۔ یعنی اگر کوئی کرنا چاہے تو وہ روزہ رکھے۔ جی لیکن یہ ذرا مشکل کام ہے، یہ تو کام ایسا بتائیں جو جس میں مشکل نہ ہو زیادہ، کوئی چلنے پھرنے کا، کوئی کھانے پینے کا، کوئی بھاگنے کا، کوئی جشن کا کوئی طریقہ بتائیں۔ یہ روزے والا ذرا کام مشکل ہے۔ دیکھیں اگر آپ سچے محب ہیں اور کھرے محبت کرنے والے ہیں تو پھر روزہ چھوڑ کر پھر تو آپ اپنی جان بھی قربان کر سکتے ہیں۔ صحابہ کرام سچے محب تھے، اور صحابہ سے بڑھ کر کسی کو اللہ کے نبی سے محبت نہیں ہو سکتی ہے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کیا کچھ نہیں قربان کیا ہے۔ ابو بکر گھر جاتے ہیں، سب کچھ اٹھا کے لا کے آپ کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں۔ عمر گھر جاتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گھر کا آدھا سامان لا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں رکھ دیتے ہیں۔ اور پھر صحابہ کرام انہوں نے جانیں قربان کر دی۔ وہ تو یہ بھی پسند نہیں کرتے تھے کہ اللہ کے نبی کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے اور ہماری جان دوسری طرف جو ہے وہ قربان ہو جائے۔ وہ کہتے تھے جان قربان ہوتی ہے تو ہو جائے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کانٹا نہیں چبھنا چاہیے۔ تو اگر تو سچے محب ہیں اور آپ اپنے دعوے کے اندر سچے ہیں تو پھر روزہ کیا چیز ہے؟ پھر روزے سے بڑھ کر بھی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ آپ کی محبت کے اندر ہم اپنی جان، اپنا مال، اپنے والدین، فداہ ابی و امی یا رسول اللہ، سب کچھ رسول اللہ پہ قربان کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ محبت جو ہے وہ اطاعت کا نام ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے لیے سب کچھ کر گزرنے کا نام ہے، گزرنے کا نام ہے۔ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم کرنا، اور آپ کی جو اطاعت ہے اور جو احکامات ہیں اور جو آپ کی سنتیں ہیں، جی جی، ان کو اپنانے کا نام محبت ہے۔ ہے۔ یعنی محبت اور اطاعت ان کا کوئی تعلق ہے باہمی؟ اصل میں یہ ایک ہی چیز کا نام ہے۔ محبت جو ہے اللہ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تمہیں میرے نبی کی اطاعت کرنا پڑے گی۔ یعنی یہ نہیں فرمایا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے نبی سے محبت کرو، ہاں، بلکہ کیا کہا ہے؟ اطاعت کرو۔ یعنی اطاعت اور محبت کو ہاں، تو گویا کہ محبت کا تقاضا اطاعت ہے۔ ٹھیک ہے، محبت کا تقاضا اطاعت ہے۔
اگر کسی بیٹے کو اپنے باپ کے ساتھ محبت ہو اور باپ کہے کہ بیٹا مجھے پانی لا دو، تو اس وقت اس کا پانی لا کر دینا محبت ہے۔ اب وہ یہ کہے کہ نہیں ابا جان مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا، میں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، تو وہ گویا کہ محبت کا اظہار نہیں کر رہا۔ وہ اطاعت جب نہیں کر رہا تو وہ محبت بھی نہیں کر رہا۔ ابا جی آپ سے محبت بڑی ہے لیکن پانی آپ پانی نہیں میں لا کے دوں گا، خود جا کے پی لینا۔ ہاں، تو محبت جو ہوتی ہے نا وہ اطاعت کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ محبت جب پہلے آغاز اطاعت کا محبت سے ہوتا ہے۔ جب آپ کو کسی سے محبت ہوتی ہے، حتیٰ کہ ہم دنیا داری کے اندر بھی انسان جو ہے وہ اپنی محبوب کی اطاعت کرتا ہے کہ جو اس کا مطالبہ ہو، جو اس کا تقاضا ہو، آدمی پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو محبت آغاز ہے لیکن اس کا تقاضا کیا ہے؟ وہ اطاعت ہے۔ تو خاص طور پہ شریعت کے اندر اب دیکھیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ان کے ساتھ آپ کے چچا ابو طالب نے کیا کم محبت کی تھی؟ سب سے بڑھ کر محبت کی، اتنی محبت کی کہ سارے جو قریش والے ایک سائڈ پہ ہوتے تھے لیکن ابو طالب ایک سائڈ پہ ہوتے تھے، حتیٰ کہ قریش والوں نے تو ایک وقت میں یہ بھی آ کر کہہ دیا کہ یا تو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت سے سائڈ پہ ہو جائیں یا پھر آپ بھی ہمارے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو ابو طالب جو ہیں ان کی محبت بے مثال تھی، لیکن محبت کے اندر اطاعت نہیں تھی۔ تو اطاعت نہ ہونے کی وجہ سے ابو طالب جو ہیں وہ محبت کی وجہ سے نجات نہیں پا سکیں گے، جس طرح کہ حدیث شریف کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت پہ جا کر آپ نے فرمایا کہ اگر آپ میرے کان کے اندر بھی کلمہ پڑھ دیں گے نا تو میں اللہ رب العزت سے لڑائی کر کے جھگڑا کر کے آپ کو بخشوا لوں گا، لیکن وہ کلمہ نہیں پڑھ سکے تو اس لیے ان کی نجات نہیں ہو سکے گی۔ تو گویا کہ محبت کا تقاضا کیا ہے؟ اطاعت۔ تو محبت پلس اطاعت جو ہے یہ نجات کا ذریعہ ہے۔ خالی محبت، میں جی محبت کرتا ہوں، میں محبت کرتا ہوں، نماز پڑھنی نہیں ہے، میں محبت کرتا ہوں، روزہ رکھنا نہیں ہے، میں محبت کرتا ہوں، داڑھی رکھنی نہیں ہے، میں محبت کرتا ہوں، لباس اللہ کے نبی والا پہننا نہیں ہے، میں محبت کرتا ہوں، یعنی ہر گناہ کا کام، سود، رشوت، حرام کھاتے جانا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے خلاف چلتے جانا ہے اور ساتھ کہنا ہے جی میں محب رسول ہوں، میں عاشق رسول ہوں۔ تو ایسی محبت جو ہے، ایسی محبت نجات کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اگر محبت آپ چاہیں، نہیں ہے، ہاں یہ یہ محبت محبت ہی نہیں ہے، یہ جھوٹے دعوے ہیں۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اسی آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی، وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے اس بات پہ ایک بہت بڑی محکم آیت ہے کہ محبت جو ہے وہ اطاعت کا نام ہے، محبت جو ہے وہ اتباع کا نام ہے۔ اگر آپ اتباع نہیں کرتے ہیں تو پھر گویا کہ آپ نے کوئی محبت، آپ کی محبت سچی نہیں ہے، آپ اپنی محبت کے دعوے کے اندر جھوٹے ہیں۔ درست۔ بہت شکریہ، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام جس میں ہم نے بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ کیا ہے اور ولادت کے دن کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، اور محبت جو ہے وہ اطاعت کے بغیر نہیں ہوتی، اور محبت یہی ہے کہ اطاعت کی جائے، محبت یہی ہے کہ بات مانی جائے، اور جب بھی ہم دین کی کوئی بات لیں اور جس کو ہم دین کہیں تو ضروری ہے کہ اس کی کوئی دلیل قرآن مجید میں ہو اور اس کا کوئی ثبوت احادیث میں موجود ہو، ورنہ کسی کے کہنے سے، کسی کے کرنے سے اور کسی کے دعوے سے کوئی چیز دین نہیں بنتی۔ اللہ کرے کہ ہم دین وہ لیں جو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کا نام ہے اور جو سچ ہے اور جو ثابت شدہ ہے، سنی سنائی باتوں کو دین کے طور پہ نہ اپنائیں، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم تمام کو آخرت میں کامیابی کی صورت میں ہمارا خاتمہ فرمائے اور خاتمہ بالخیر ہو۔ اس دعا کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔